فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے معزز اساتذہ کرام اور ہماری بزم میں تشریف لانے والے مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سب سے اونچا نبی. سامعین محترم، ان آیات کریمہ میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عظیم الشان نعمتیں دینے کا فیصلہ کیا ہے. نمبر 1 شرح صدر، نمبر 2 وضع وزر، نمبر 3 رفع ذکر. لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بن مانگے اور بغیر درخواست کیے یہ تینوں نعمتیں عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض چیزیں استاد شاگرد کو، والد بیٹے کو اور بڑا چھوٹے کو مانگنے پر عطا کرتا ہے، اور بعض چیزیں بن مانگے اس کی صلاحیت کو دیکھ کر دے دی جاتی ہیں. اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عظیم الشان نعمتیں دینے کا فیصلہ کیا ہے. سامعین محترم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، آپ جائیے اور فرعون کے دربار میں جا کر میری حقانیت اور میری وحدانیت کا پیغام اس کو پہنچاؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار خداوندی میں کچھ درخواستیں پیش کی. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں دربار خداوندی میں 5 درخواستیں پیش کی کہ یا رب العالمین میرا شرح صدر فرما دیجئے، میری زبان کی گھرا کھول کر اسے فصیح بنا دیجئے، میرے اہل بیت میں سے میرا وزیر بنا دیجئے، میرا کام آسان فرما دیجئے. مولا کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام درخواستیں قبول فرمائی ان کے سوال کرنے پر. مگر میں قربان جاؤں آمینہ کے لال پر، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو خود ہی دربار شاہی سے فیصلہ سازی فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا شرح صدر کر دیا، ہم نے آپ کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کیا. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شرح صدر کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس سے 2 نعمتیں مراد ہیں. نمبر 1 علم، نمبر 2 حلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے علوم اس کثرت سے عطا کر دیے گئے کہ ان کو شمار کرنا کسی امت کی بس کی بات نہیں. نبوت کے علوم، جہاد کے علوم، عبادت کے علوم، ریاضت کے علوم. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا. وہ بوجھ کیا تھا؟ مخلوق کی فکر، توحید کی فکر، مشرکین کی فکر. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرما کر یہ بوجھ بھی اتار دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا. چنانچہ کلمہ